السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر آصف علی زرداری نے بجٹ کی سمری پر دستخط کر دیے۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ کل 1 جولائی 2025 نیا مالی سال شروع ہو گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں جو اضافہ ہونا تھا ہو چکا۔ آپ کو اگلے ماہ بڑھی ہوئی تنخواہ اور پینشن ملے گی۔ تو پھر یہ جو ملک بھر میں تنخواہوں اور پینشن میں کم اضافے کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں کہ جی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاقی طرز پہ دیا جائے، پینشن میں مزید اضافہ کیا جائے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل ہوگا جی۔ دو بڑے محکمہ تعلیم اور صحت کے لیے سیاہ ترین دن، ہزاروں سرکاری ملازمین نوکریوں سے فارغ۔ عقیقہ کی رہنما اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی رہنما رخسانہ انور صاحبہ یہ پوسٹ شیئر کی۔ محکمہ صحت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، بالکل سیاہ ترین دن ہے۔ کیوں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی جو ملازمین کی ہمدرد بننے کی دعوے دار ہے، اور ہمیشہ جب کبھی ملازمین کے اوپر کوئی اس طرح کا احتجاج کے دوران لاٹھی چارج ہوتا ہے تو آواز اٹھاتی ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج اسی پارٹی کی جہاں پہ اپنی حکومت ہے وہاں پہ ملازمین کے ساتھ کیا کیا گیا، ذرا دیکھیں۔ ملازمین کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی، بڑا بے مثال احتجاج تھا آج سندھ میں۔ اور مطالبات کیا تھے؟ وفاقی طرز پر تنخواہوں میں اضافہ، یہ ان کا سادہ سا مطالبہ تھا۔ اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جس کا اعلان نہیں کیا گیا، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے سندھ کے ملازمین کو، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر اس احتجاج میں شامل ہوئے جو امیدواران ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے محکمہ تعلیم میں، اساتذہ بھرتی کی ویٹنگ پالیسی ختم کی گئی، تو وہ امیدواران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ مظاہرین کا وزیر اعلی ہاؤس جانے کا اعلان۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں صدر پاکستان سے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، کہ آپ کی پارٹی تو ہمیشہ ملازمین کے حق میں بات کرتی ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ ملازمین پر لاٹھی چارج کرنا پڑا؟ ماشاءاللہ صدر پاکستان اور ان کی بیوہ کی پینشن جو ہے، یہ جو بجٹ کے اندر چھوٹ دی گئی ہے، ٹیکس میں چھوٹ، اس میں صدر پاکستان اور ان کی بیوہ کی پینشن کو بھی، جبکہ باقی جو 1 کروڑ سے زیادہ جن کی پینشن ہے سالانہ، ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے، تو صدر پاکستان اور ان کی بیوہ کو اس میں سے استثناء حاصل ہے۔ اسٹیٹ بینکنگ سروسز کارپوریشن، FBR فاؤنڈیشن، پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کو ٹیکس چھوٹ دی گئی، یہ بھی خبر ہے۔ اچھا جی، رخسانہ انور صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا ہے، آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ میں کبھی بھی جو اس طرح کی بات نہیں کرتا، میرے چینل پہ جو لوگ ہیں دیکھتے ہوں گے، حکومت پہ کبھی بھی تنقید نہیں کرتا، کسی محکمے پہ تنقید نہیں کرتا، کسی ادارے پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن آج دل دکھ ہے جی۔ جناح انسٹیٹیوٹ کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا گیا۔ رخسانہ انور صاحبہ لکھ رہی ہیں، کاش جناح بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے، تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان کے نام پہ کوئی ادارہ ہے اس کا نام بدلنا۔ بالکل جی، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ کوئی اور کوئی نام ہوتا پھر بھی بدل دیتے۔ جناح قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے نام پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اپنے نام کی تختی لگا دینا بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ملازمین جو ہے محکمہ صحت کے اور محکمہ اسکول کے ایجوکیشن کے، ان کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ رواں سال نوکریوں سے فارغ ملازمین کا کنٹریکٹ دوبارہ رینیو نہیں کیا جائے گا۔ یہ سیاہ ترین دن ہے محکمہ تعلیم اور محکمہ جو صحت کے ملازمین کے لیے۔ جو ملازمین احتجاج کر رہے تھے وہاں پہ پنجاب میں، ان کے ساتھ وعدہ ہے 15 محرم کا۔ دیکھو 15 محرم آتی ہے، ٹیچرز کی جنہوں نے حق میں بات کرنی تھی،
محکمہ تعلیم کے جو سربراہ ہیں وزیر تعلیم وہ کہہ رہے ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو ٹیچر کی پرفارمنس سے مشروط ہونا چاہیے. تو میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا کہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی تنخواہوں کو بھی کارکردگی سے مشروط ہونا چاہیے. سرکاری ملازمین کے لیے 5 تنخواہوں کے مساوی بجٹ اعزازیہ کا اعلان. میں نے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بجٹ اعزازیہ تمام وفاقی ملازمین کو ملے گا کیونکہ پالیسی آئی ہوئی ہے، لیکن اس وقت بجٹ اعزازیہ یہ صرف ان محکموں کو دیا جائے گا جنہوں نے بجٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. FBR ہے، فرانس ڈویژن ہے، اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، سینٹ سیکریٹریٹ ہے. تو 5 اضافی تنخواہیں. ویسے یہ پالیسی آ چکی ہے ٹائپس آف آنریریم کہ آرڈنری آنریریم تمام وفاقی ملازمین کو ملے گا گریڈ 1 سے 22. اب اس کا اعلان کب ہوتا ہے انتظار رہے گا. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.